السلام علیکم، میں ہوں محمد رمضان دوڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں رابعہ بصری کے بارے میں بتاؤں گا کہ رابعہ بصری کون تھیں اور بصرہ کے امام حسن بصری نے رابعہ بصری کو شادی کی پیشکش کیوں کی تھی اور اس کے بدلے رابعہ بصری نے امام حسن بصری کو شادی کے لیے کون سی 4 شرائط رکھی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتا ہوں، تو ناظرین کرام چینل کو کر لیں سبسکرائب اور کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ۔ رابعہ بصری کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ رابعہ بصری نہ ہی تو شہزادی تھیں اور نہ ہی کوئی ملکہ تھی، اور نہ ہی وہ کوئی اتنی خوبصورت تھیں اور نہ ہی کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان میں خاص بات یہ تھی کہ جب بھی آپ عشاء کی نماز پڑھتیں تو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آپ غسل کیا کرتیں۔ غسل کرنے کے بعد آپ اچھا لباس پہنتی، اپنے شوہر کے پاس جاتیں اور ان سے پوچھتیں کیا آپ کو میری ضرورت ہے۔ اگر شوہر کہتے نہیں تو پھر آپ ان سے اجازت طلب کرتیں، کیا آپ مجھے اجازت دیں۔ شوہر ان کو اجازت دے دیتے تو پھر وہ مصلی پر کھڑی ہو جاتی اور فجر اسی مصلی پر پڑھ کر اٹھتیں۔ ان کے خاوند بیمار اکثر رہا کرتے تھے۔ ان کے خاوند کی بیماری کی وجہ سے جلد وہ وفات پا گئے۔ آپ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئیں، لیکن اس وقت کے امام بصرہ کے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خود چل کر ان کے گھر تشریف لائے اور خود چل کر آئے اور انہیں شادی کی پیشکش کی، اور وہ چل کر اس لیے آئے تھے کہ انہیں شادی کا شوق ہی نہیں تھا، بلکہ رابعہ بصری سے شادی کے قابل بھی نہیں تھے۔ آپ چل کر اس لیے آئے تھے کہ صرف ان کی نیکی اور جو اللہ تعالیٰ سے ان کا جو تعلق ہے، شاید اگر میں انہیں اپنی بیوی بنا لوں تو میری بھی بخشش ہو جائے۔ اس لیے حضرت حسن بصری خود آپ کے پاس چل کر آئے اور انہیں شادی کی پیشکش کی، اور رابعہ بصری میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت رابعہ بصری فرمانے لگیں کہ اگر میرے 4 سوالات کے آپ جواب دیں تو میں خود آپ سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ تو آپ نے ان سے پہلا سوال پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی۔ تو حضرت حسن بصری فرمانے لگے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر آپ نے ان سے دوسرا سوال کیا کہ پوچھا کیا آپ مجھے بتائیں کہ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ اعمال نامے ہوا میں اڑائیں گے، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئیں گے اور کسی کے الٹے ہاتھ میں آئیں گے، مجھے یہ بتائیں کہ میرے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں آئیں گے یا الٹے ہاتھ میں۔ تو ایک دفعہ پھر حضرت حسن بصری فرمانے لگے اس کے بارے میں مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ پھر آپ نے ان سے تیسرا سوال پوچھا کہ چلے مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو تولے گا اور کسی کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور کسی کے گناہ زیادہ ہوں گے، آپ مجھے بتائیں کہ میری نیکیاں زیادہ ہوں گی یا میرے گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ تو ایک دفعہ پھر حضرت حسن بصری فرمانے لگے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر آپ نے ان سے آخری چوتھا سوال کیا کہ جب لوگ پل صراط سے گزریں گے تو کچھ لوگ اس میں گر جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے اور کچھ لوگ اسے کراس کر لیں گے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں پل صراط کراس کر لوں گی یا جہنم میں گر جاؤں گی۔ تو حضرت حسن بصری فرمانے لگے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ فرمانے لگیں کہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، مجھے ان 4 سوالوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس وقت بہت کم ہے اور میرے پاس شادی کا وقت نہیں ہے، مجھے ان 4 سوالوں کی تیاری کرنی ہے۔ دوستو، جب رابعہ بصری کا انتقال ہوا تو آپ کا انتقال رات کے وقت ہوا تھا۔ آپ نے اپنی خادمہ سے کہا تھا کہ مجھے جلدی دفنانا اور کسی کو مت بتانا، صبح لوگوں کو بے شک بتا دینا، رات کو مجھے جلدی دفنانا، مجھے کفن دینا تو میری اسی چادر میں جس میں میں تہجد پڑھا کرتی تھی، اور مجھے اسی چادر میں لپیٹ کر دفن کر دینا۔